خدا کی قسم جو الطاف حسین آپ سے بات کر رہا ہے، الطاف حسین نے اسی طرح فرشوں پہ، زمین پر، دریوں پہ بیٹھ کر تحریکی کام شروع کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک کمرے میں آپ ہر گلی کے ایک کمرے میں آپ جلسہ کریں گے، آپ کا خرچہ کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے کیا خرچہ ہوگا؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو لوگوں کو بیدار کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو شعور میں لانا ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے، ان کو آپ کو احساس دلانا ہے کہ تم بھی انسان ہو ان جاگیرداروں کی طرح، تم بھی انسان ہو ان وڈیروں کی طرح۔ کب تک تم ان کو اپنا نعوذ باللہ خدا یا معبود سمجھتے رہو گے؟ یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تمہیں غلامی صرف کرنی ہے تو اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے غلاموں کی غلامی کرنا شرک ہے، گناہ ہے۔ اسلامی طریقے سے سمجھاؤ، جس طرح سمجھا سکتے ہو تم انہیں سمجھاؤ۔ میرے ساتھیوں، بہت آپ کو محنت کرنی ہوگی، بہت کڑے مشکل امتحانات سے گزرنا ہوگا، تمام تحریک کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔ وصال احمد شاہد کا فیکس آیا، اس میں لکھا کہ ہم یونٹ بہت چیزیں کراچی میں کھولنا چاہتے ہیں، ہم فلاں جگہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے مسائل بھی ہیں۔ او وصال احمد شاہد اخروٹ ہے، نہیں سن رہے؟ بے اخروٹ، یہ بتا کہ اگر نکاسی اور آب رسانی اور مسائل میں وہاں کے لوگ پہلے ہی دن لگ گئے تو وہ تحریک اور نظریے کو خاک آگے بڑھائیں گے؟ وہ سمجھ میں آئی؟ وہ داغادا جی بھائی، داغادا سمجھا اور داغادا نہ سمجھا۔ وصال، وہاں کے لوگوں کو بتا دو کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے جب سچائی کا پرستی کا کام شروع کیا تھا گلیوں میں تو کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا۔ اگر پہلے ہی دن سے ہر علاقے کے لوگوں کے بجلی کا، پانی کا، فلاح کا مسئلہ، اور وہ اپنا پہلے کرائیں گے پھر پڑوس کا لائیں گے، پھر معلوم ہوا تحریک تنظیم تو چل نہیں رہی، وہ سماجی کارکن بن گئے انقلابی کارکن کے بجائے۔ سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہا ہو تو پھر انہیں سمجھاؤ جو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں بتاؤ کہ تم کوئی کھیل کھیلنے کا آغاز نہیں کر رہے ہو، بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر رہے ہو جس میں تمہارے ہاتھ خالی ہیں، اور تمہارے سامنے جو فوج ہے جاگیرداروں کی، وڈیروں کی، زمینداروں کی، وہ وسائل کے تمام ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہے، مسلح ہے۔ تو میرے ساتھیوں، انہیں سمجھائیے کہ ہمیں یہ مسئلہ ایک گلی ایک محلے کا نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا۔ اور یہ 3 گلیوں میں آپ بجلی لا سکتے ہو، پانی لا سکتے ہو، پورے ملک میں آپ پانی اور بجلی نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ نظام کو نہیں بدلو گے، نظام کو نہیں بدلو گے، نظام کو نہیں بدلو گے۔ لہذا سارے تحریکی ساتھیوں کو یہ بات بتاؤ، اور خاص طور پہ افتخار رنداوا، عطا اللہ کرد، وصال احمد شاہد، ذمہ داران خاص طور پہ لوگ مسائل لے کر آئیں، ان سے کہو کہ بھائی آپ مسائل ضرور بتا دیں، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ یہ مسائل تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حل نہیں کیے جا سکتے اس وقت تک جب تک کہ نظام تبدیل نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، ایم کیو ایم کے دفاتر کو، متحدہ قوم مومنٹ کے دفاتر کو مسائلستان کا انکوائری سینٹر مت بنانا، بلکہ نظریاتی دفتر بنانا۔ خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس پہ کوئی کنفیوژن ہے متحدہ کے ساتھیوں جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ ہم نے صرف امانت کے لیے آپ کو کہہ دیا تاکہ میسج میں خیانت نہ ہو، اس کو ہم نے سمجھا دیا۔ سمجھاؤ،
میرے پاس وصال ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے. نظریاتی لوگ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھو. وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اور تحریک ساتھی تحریک سے طلب نہیں کرتے ہیں، تحریک کو دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں کچھ. میں نے ابتدا میں اپنی بات یہیں سے شروع کی تھی کہ بے لوث خدمت کا جذبہ ہی خلوص پر مبنی ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں لالچ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہاں خلوص نہیں ہو سکتا. یہیں سے بات شروع کی تھی اور یہیں بات ختم کر رہا ہوں میں. اب انشاءاللہ میں آپ سے پھر آئندہ مجھ سے جلسوں میں خطاب کرانے کے بجائے وقتاً فوقتاً نظریاتی سرکل ضرور کر لیا کرو. جلسے ولسے تو آپ لوگ کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک مرتبہ پھر پنجاب سرحد بلوچستان سے آئے ہوئے اپنے تحریکی ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر شاباش پیش کرتا ہوں. تیار ہو جاؤ، اب اور پروپیگنڈا بڑھے گا اور طرح طرح کے افسانے کہانیاں ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف سامنے لائے جائیں گے. ذہنی طور پہ ابھی سے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیں. میرے ساتھیوں، شاباش آپ کو. میں سمجھتا ہوں، دیکھیے آپ کے سامنے ہم مثال ہیں. فوجی آپریشن ہمارے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ فوج نے ہمیں ختم کر دیا، اس لیے کہ ہمارا جذبہ سچا تھا، ہمارا نظریہ سچا تھا، ہم اپنے نظریے میں سچے تھے. ہمیں ختم نہیں کر سکے. بہت ہمارے ساتھی، ہزاروں ساتھی قتل کر دیے، شہید کر دیے. مگر اگر ہماری تحریک کو ختم کر چکے ہوتے تو اس وقت آپ پنجاب سرحد بلوچستان سے آ کے یہاں بیٹھے ہوتے. تو میرے کہنے کا مقصد میرے ساتھیوں صرف اتنا ہے کہ بس مایوس مت ہونا، جذبوں کو سچا رکھنا، خود نیک رہنا، کوئی لالچ ذہن میں مت لانا، یقین کامل رکھنا فتح کے اوپر، جذبے سچے رکھنا. جذبے سچے ہوں، نظریے کی فتح پر کامل یقین ہو تو نظریے کی فتح ضرور ہوا کرتی ہے. بس میں سمجھتا ہوں آج اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں؟ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو شاباش 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 شاباش. اور اب میں آپ سے بھائی، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا مجھے بھائی کہا کرو، بھائی یہ پیر صاحب مت کہا کرو یار. یہ پیر کا لفظ دوسروں کے لیے رہنے دو یار. اچھا میرے ساتھیوں، اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اب رابطہ رہے گا جب تک جسم میں جان باقی ہے، تحریک بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی. اللہ حافظ. کے جلسے میں آپ نے نعرے لگوائے تھے نا، مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، محروموں کا ساتھی الطاف حسین. جی. آج وہی یاد تو دوہرا دیں. اب میں تو 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں. اب میں 2 گھنٹوں سے بول رہا ہوں، آپ کو نعرے لگانے سے منع کیا تھا. اب آپ کی باری ہے، آپ جو چاہیں نعرہ لگائیں، پر نظریاتی نعرہ ہو. میری طرف سے اللہ حافظ آپ کے نعرے سن رہا ہوں. آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی. دل شکستہ نہ سمجھے ایجنسیاں ہمیں، دل شکستہ نہ سمجھے پل پلیے ہمیں، دل شکستہ نہ سمجھے جمتیے ہمیں.
آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر، آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سپر، آج بھی نہ